الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور لطف و احسان سے رات کی نماز تراویح میں مکمل 11واں پارہ تلاوت کیا گیا اور 12ویں پارے کے ابتدائی ربع کی تلاوت کی گئی۔ تلاوت کی گئی منزل پر سلسلہ وار گفتگو جاری ہے۔ آج کے درس میں 11ویں پارے میں سے سورہ توبہ کی آیت نمبر 119 پر ہم قرآن مجید پڑھنے، سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کی تفہیم ہمارے لیے آسان فرمائے اور سن کر، سمجھ کر غور و فکر کرنے اور اس پر عمل کرنے کی اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ انسان جب بھی خرابی کی طرف جاتا ہے یا اس کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے، اس کی ایک بڑی وجہ غلط صحبت ہے۔ سوسائٹی میں جن لوگوں کے پاس آدمی اٹھتا بیٹھتا ہے تو ان کا رنگ اس پہ چڑھ جاتا ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ ایک نشئی آدمی، اس کے پاس جو بیٹھیں گے تو ایک دن وہ نشے پہ لگ جائیں گے، ان کو لگا لے گا وہ۔ اسی طرح اگر کسی کو چوری کی عادت ہے تو جب اس کے پاس بیٹھنے لگے گا، اس کی صحبت اختیار کرے گا، اس سے دوستی لگائے گا تو کسی نہ کسی دن اس کو بھی صحبت میں رہتے ہوئے وہ چوری کی عادت پڑ جائے گی۔ ایک آدمی سگریٹ ہی نہیں پیتا لیکن اس کی دوستی ایک ایسے شخص سے ہو گئی کہ جو کثرت سے سگریٹ نوشی کرتا ہے، وہ اس کی صحبت میں بیٹھتے ہوئے سگریٹ نوشی سے بچ نہیں سکتا۔ پھر سگریٹ نوشی تک بات نہیں رہتی، پھر اس میں لوگ نشہ آور چیزیں سگریٹ میں بھرنے لگتے ہیں۔ اسی طرح بلا تشبیہ و بلا مثال جیسی صحبت ہوگی ویسے بندے کا کردار ہوگا، ویسے اس کے اعمال اور افعال ہوں گے۔ تو ایک بنیادی خرابی کی جڑ جو ہے وہ ہے غلط لوگوں کی صحبت۔ اور صحبت غلط لوگ دو قسم کے ہیں، ایک وہ جن میں عقیدے کی خرابی ہے اور ایک وہ لوگ ہیں جن میں عمل کی خرابی ہے۔ جن کا عقیدہ درست نہیں، وہ جب ان لوگوں کے پاس دوستی رکھے گا، اٹھے بیٹھے گا تو اس کے عقیدے کے اندر بھی بگاڑ پیدا ہو جائے گا، خرابی پیدا ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر اعمال کے اعتبار سے، افعال کے اعتبار سے کسی کی طبیعت میں جھوٹ بولنا ہے، گلہ ہے، غیبت ہے، کوئی بھی اخلاقی مرض کا شکار ہے، جب اس کے پاس بیٹھنے اٹھنے لگیں گے تو وہی رنگ آہستہ آہستہ اس پہ چڑھنا شروع ہو جائے گا۔ رات کی منزل میں ایک مسجد کا ذکر قرآن مجید میں آیا۔ ہمارے اندر ایک بہت بڑی غلط فہمی ذہنوں میں بیٹھی ہوئی ہے کہ یہ کلمہ گو مسلمان ہے، یہ نمازی آدمی ہے، رات کو مسجد کو گرانے، اس کو آگ لگانے اور اس مسجد کو قرآن مجید میں ذکر کیا گیا، جبکہ ہمارے ذہنوں میں بات بیٹھ گئی کہ ساری مسجدیں اللہ کی ہیں، خیر ہے، عقیدے شقیدے کی کوئی ضرورت نہیں، جہاں موقع ملے پڑھ لو نماز، کچھ نہیں ہوتا۔
اگر یہ بات صحیح ہے تو نبی کریم علیہ السلام نے 300 نمازی نکال دیے تھے مسجد سے۔ وہ کون تھے؟ رات کی منزل میں اور اس سے پچھلی رات والی منزل میں بار بار منافقین کا ذکر آیا، غزوہ تبوک کا ذکر آیا، اس میں منافقین کا ذکر آیا، اور وہ اسلام کا لبادہ اوڑے ہوئے تھے، کلمہ گو تھے، نمازی بھی تھے، حضور کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے بھی تھے، آتے جاتے بھی تھے، لیکن ان کے دل کے اندر عداوت تھی نبی کریم علیہ السلام کی، حسد تھا، بغض تھا، اس لیے وہ کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے۔ تو غزوہ تبوک سے پہلے اللہ کریم نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ مومن اور منافق الگ الگ ہو جائیں۔ قرآن مجید میں باقاعدہ ایک سورہ ہے 28ویں پارے میں جس کا نام ہے سورہ منافقون۔ ایک ہوتا ہے مومن، ایک منافق اور ایک کافر۔ کافر تو کھلا دشمن ہے، لیکن منافق چھپا ہوا، صفوں میں گھسا ہوا اور چھپا ہوا وہ دشمن ہے۔ نہایت اختصار سے عرض کرتا ہوں، پھر اس آیت کے مضمون کو سمجھنا ہے کیونکہ بالکل متصل یہ آیات ہیں۔ حضور جمعے کا دن تھا تو مسجد میں لوگ آئے ہوئے تھے، حضور منبر پہ تشریف لائے جمعہ پڑھانے سے پہلے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کا نام لیا اور اس کے باپ کا نام لیا، نام لے کر حضور نے فرمایا قم، کھڑا ہو جا۔ وہ جیسے ہی کھڑا ہوا تو حضور نے فرمایا اخرج من المسجد، مسجد سے نکل جا، تو منافق ہے۔ اسی طرح حضور نے ایک ایک کا نام لے کر 300 منافق تھے اور کچھ 250 کے قریب عورتیں تھیں جو منافقہ تھیں، سب کو حضور نے مسجد سے نکال دیا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کام گئے ہوئے تھے کہ میں ضروری کام ہے وہ کر کے تو جمعے میں پہنچ جاؤں گا۔ آپ جب تشریف لائے تو دیکھا کہ مسجد سے لوگ نکل رہے ہیں، 300 کے قریب آدمی مسجد سے نکلے اور 250 عورت نکل رہی ہو تو بندہ یہ سمجھتا ہے کہ نماز ہو گئی ہے، جمعہ ہو گیا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئے تو بڑے پریشان ہوئے کہ لگتا ہے جمعہ ہو گیا ہے اور میں جمعہ نہیں پڑھ سکا۔ بہت شرمندہ ہوئے کہ یہ جو لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں کہ یہ تو وہ سمجھیں گے کہ اس کا جمعہ رہ گیا، یا اپنے اندر ایک گمان تھا کہ میرا جمعہ رہ گیا، تو وہ کافی شرمندہ ہوئے۔ اور منافق جو ہیں وہ یہ سمجھتے تھے کہ حضرت عمر کو پتہ ہے کہ حضور نے ہمیں نکالنا ہے یا نکالا ہے، لیکن حضرت عمر کو نہیں پتہ تھا، اس لیے وہ ان سے بچتے رہے، یہ ان سے کترا کر گزرتے رہے، حضرت عمر سے کوئی بات نہیں کی بلکہ منہ دوسری طرف کر کے نکل گئے۔ حضرت عمر پریشان ہوئے کہ آج میرا جمعہ رہ گیا۔ جیسی مسجد میں داخل ہوئے تو صحابہ کرام نے کہا کہ مبارک ہو عمر، مبارک۔ آپ نے فرمایا کس چیز کی مبارک دے رہے ہو؟ کہا کہ نبی کریم علیہ السلام نے منافقین کا نام لے لے کر کم و بیش 300 افراد منافق جو تھے مسجد سے نکال دیے۔ اس کے بعد حضور نے جمعہ پڑھایا۔ یہ جب اکٹھے ہوئے پھر انہوں نے میٹنگ کی، سب منافق سر جوڑ کے بیٹھے کہ ہمارا نفاق تو اب ظاہر ہو گیا ہے، ہم تسمیہ بھی پکڑ کے کلمے بھی پڑھتے تھے، نمازیں بھی، سب کچھ کرتے تھے، ان کی صفوں میں گھسے ہوئے تھے، لیکن حضور کے بارے میں جب علیحدہ ہوتے تھے تو کہتے تھے کیسے نبی ہیں کہ انہیں پتہ ہی نہیں کہ ہم اندر سے ان کے دشمن ہیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے پچھلے درسوں میں آپ سن چکے، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ حضور اپنی مرضی سے تو بولتے نہیں، اس لیے حضور خاموش رہے۔ منافق بھی مومن بھی حضور کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے۔
پھر وہ آیت کریمہ نازل ہوئی، ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب۔ منافق کے لیے قرآن میں کیا لفظ آیا ہے؟ بول دیں، آپ کو کچھ نہیں، مسئلہ سمجھانا ہے۔ آپ تو کہتے ہیں کلمہ گو ہے، وہ بھی مسلمان ہی پرا نے نا، خیر ہے، ہر جگہ ہو جاندی نماز۔ تو قرآن میں منافق کے لیے کیا لفظ آیا ہے؟ خبیث۔ میں تو خبیث نہیں کہہ رہا اسے، میں پھر آیت پڑھ دیتا ہوں۔ اور مومن کو طیب کہا ہے، طیب کا معنی پاک۔ ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب۔ خبیث اور طیب اللہ نے الگ الگ کر دیے۔ اب وہ جو نکلے نا، انہوں نے میٹنگ کی، اور منافق بڑا ڈھیٹ ہوتا ہے، بہت ڈھیٹ ہوتا ہے۔ جب وہ نکلے تو انہوں نے سڑ جوڑ کے کیا کیا کہ ایک مسجد تعمیر شروع کر دی کہ اللہ کا گھر بن رہا ہے۔ بنا کون رہے ہیں؟ منافق اور خبیث۔ آپ کہتے ہیں مسجد ہے، تو پھر مجھے بتاؤ کہ پھر حضور نے اس مسجد کو کیوں گرانے کا حکم دیا؟ مسجد گرا دی گئی، اس میں فرمایا کوڑا پھینکا کرو۔ یا قرآن میں اللہ کریم فرمایا والذین اتخذوا مسجدا ضرارا کفرا وتفریقا بین المؤمنین ارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ۔ یہ تو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن کی کمین گاہ ہے، قرآن کی آیت ہے میرے بھائیو۔ آپ کہتے ہیں مسجد ہے، تو اس مسجد کو قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمن کی کمین گاہ کہتے ہیں، جہاں چھپ کر وار کرتا ہے دشمن۔ تو یہ یہاں اس لیے مسجد بنائی کہ حضور کے خلاف سازشیں کریں گے، پروپیگنڈے کریں گے۔ تو جب انہوں نے مسجد بنا لی تو پھر ڈھیٹ ہوتا ہے منافق۔ حضور کے پاس آئے اور آ کر کے کہا کہ جو لوگ بیمار ہیں، معذور ہیں، وڈیرے ہیں، تو بارش آتی ہے، آندھی آتی ہے، وہ مسجد نبی میں نہیں آ سکتے۔ ہاں اساں اس واسطے مسجد بنائی ہے، ویلے کو ویلے بوڑھا بندہ کو بیمار ہوئے، طوفان بارش ہوئے تو اتنے پڑھ لے کرے گا نیڑے۔ یہ چالیں چلی۔ آپ حیران ہوں گے یہ سن کے کہ مسجد جب وہ ساری مکمل ہو گئی تو حضور غزوہ تبوک پہ جا رہے تھے صحابہ کو لے کے۔ انہوں نے کہا کہ بڑی مہربانی، اساں مسجد بنائی نویں، بس اتنے پیر پا دیو تو ہمیں باہر آ جائے۔ اسی چاہنے ہو مسجد ہی توڑیاں برکتاں ہو جائیں۔ اندر سے دشمن وہ کہہ رہے ہیں کہ بس تسی پیر پا کے ہمیں اندر جا کے باہر آ جائے۔ اور پھر یہاں تک کہا کہ اگر مہربانی کریں تو ایک نماز بھی پڑھا دیں۔ تو حضور غزوہ تبوک پہ جا رہے تھے، حضور مسکرائے، ان کے اندر کا نفاق کیونکہ مسجد سے خود نکالا تھا اور نفاق ظاہر ہو گیا تھا۔ حضور جب واپس تشریف، آپ نے فرمایا کہ میں غزوے پہ جا رہا ہوں، واپسی پہ میں دیکھوں گا کیا کر رہا ہے، کیونکہ حضور اپنی مرضی سے نہیں کچھ کہتے تھے۔ اس لیے حضور تشریف لے گئے۔ اب جب حکم آ گیا کہ منافقین کو نکالو تو حضور نے نکال دیا، انہوں نے مسجد بنا دی۔ اب انہوں نے اور ایک پنگا لیا اور ایک اور شرارت کی کہ آپ مسجد میں آئیں، افتتاح کر دیں، اوپننگ کر دیں، ہم نماز پڑھیں گے، آپ کے آنے سے بہت برکتیں ہوں گی۔ تو حضور نے فرمایا میں غزوے پہ جا رہا ہوں، میں آتا ہوں تو پھر دیکھتا ہوں۔ جب حضور واپس تشریف لائے تو واپسی پر یہ آیت کریمہ حضور پہ نازل ہوئی، اور آیت کریمہ نازل ہوئی کہ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا کفرا وتفریقا بین المؤمنین۔ یہ تو مسلمانوں میں پارٹی بازی کے لیے اور آپ کے خلاف پروپیگنڈے کرنے کے لیے، آپ سے لوگوں کو دور کرنے کے لیے، سازشیں بنانے کے لیے مسجد بنائی گئی ہے۔ یہ مسجد نہیں ہے، مسجد ضرار کا معنی ہے نقصان پہنچانے والی مسجد۔ اچھا مسجد بھی نقصان پہنچانے والی ہوتی ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے۔ آپ کہتے ہیں مسجد ہے جی، یہ نمازی ہے جی، کلمہ گو ہے۔
یہ کمین گاہ فرمایا ارصاد لمن حارب اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کا رسول کا اکٹھا ذکر ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمن کی کمین گاہ ہے۔ اس میں ایک نقطہ یہ ہے کہ جو حضور کا دشمن ہے وہ اللہ کا دشمن ہے، اس لیے ارصاد لمن حارب اللہ ورسولہ آیت ہے قرآن کی۔ اور اللہ کریم نے وہ کہتے ہیں دعوت دی ہے نا کہ افتتاح کریں، اوپننگ کریں، نماز پڑھا دیں، قدم ہی ڈال کے واپس آ جائیں۔ اللہ کی نے فرمایا لا تقم فیہ ابدا، اللہ اکبر، اے محبوب اس مسجد میں نہیں جانا۔ آج کا کوئی ہوتا تو کہتا مسجد ہی ہے نا، تو نماز ہی پڑھنی کی عرض ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب سے فرمایا لا تقم فیہ ابدا، یا تو کہو کہ آیت نہیں ہے، تو آیت ہے تو میرے پیارے بھائی ذرا غور کر، سوچ معاملہ کیا تھا۔ حضور کی نام بھی ادب سے نہیں لیتے تھے، نبی نے آکھیا، نبی کہندا ہے، ایک مسجد سے آواز آتی، نبی کریم نے فرمایا، رسول کریم نے فرمایا، ایک مسجد سے آواز آئی، نبی نے آکھیا، نبی گیا، نبی آیا۔ اللہ کے نے فرمایا لا تقم فیہ ابدا، اس مسجد میں نہیں جانا، اس کو گرانے کا حکم دیا۔ اور پھر فرمایا کہ حضور نے صحابہ کو بھیجا، ساری مسجد گرا دی گئی، اس کو آگ لگائی گئی، حضور فرمایا کوڑا پھینکو وہاں، آیت نازل ہو گئی۔ پھر اللہ کریم نے اپنے محبوب سے فرمایا لا تقم فیہ ابدا، محبوب وہ دعوتیں دیتے رہیں، لوگوں کو لے کے آتے رہیں، سفارشیں کرتے رہے، کوئی گل نہیں، مسجد ہی ہے نا، 5 منٹ دے دیو، کوئی نہیں فرق پیندا۔ فرمایا لا تقم فیہ ابدا، محبوب ہرگز ہرگز اس مسجد میں نہیں جانا، یہ مسجد نہیں ہے، یہ اڈا ہے حضور کے دشمنوں کا۔ لمسجد اسس علی التقوی احق، سب سے زیادہ حق اس مسجد کا ہے جس کی بنیاد تقوی پہ رکھی گئی ہے۔ یہ اسی آیت کا اگلا حصہ ہے، لمسجد اسس علی التقوی، اسس کا معنی ہے بنیاد رکھی گئی ہے، تقوی پر، پرہیزگاری پر، آپ کی محبت پر اس کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ اور اس فیہ رجال، اس مسجد کے جو لوگ ہیں نا وہ آپ سے محبت کرتے ہیں، اور وہ پاک ہیں، طیب ہے، پاک ہے، اس مسجد کا زیادہ حق ہے۔ وہ مسجد کون سی ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں یا تو مسجد قباء ہے یا مسجد نبوی شریف ہے، کہ یہ مسجد زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس مسجد میں، یہاں بہت سے مسائل علماء نے تفسیر میں بیان کیے ہیں کہ کوشش کرنی چاہیے کہ ایسی مسجد جہاں بعمل لوگ ہوں، امام، خطیب، اور وہاں کے نمازی اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھنے والے ہوں، بعمل لوگ ہوں، عقیدہ بھی اچھا ہو، عمل بھی اچھا ہو، وہاں نماز پڑھنے میں زیادہ برکتیں ہیں۔ اب جب بھی خرابی پڑتی ہے تو صحبت سے، عبداللہ ابن ابی سب سے بڑا منافق تھا، بلکہ تفسیروں میں اس کا نام ہے رئیس المنافقین، اس کا ذکر بھی ان آیات میں گزرا ہے پچھلی منزل میں۔ جب وہ مر گیا تو اس نے کہا کہ حضور سے کہیں کہ میری نماز جنازہ پڑھا دیں، تو حضور اس کے جنازے میں تشریف لے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے کھڑے ہو گئے اور کہا حضور میں نے نہیں جانے دینا، وہ تو آپ کے دشمن ہیں۔ حضور نے فرمایا عمر جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اس نے، اس کا بیٹا آیا رئیس المنافقین کا، کہ وہ قمیص اور کرتا دے دے جو آپ نے پہنا ہوا ہے، میں اپنے باپ کو اس سے کفن دوں گا، شاید اس کی بخشش ہو جائے۔ حضور نے کرتا بھی دے دیا، جنازہ بھی پڑھایا حضور نے۔ جنازہ اس لیے نہیں پڑھایا کہ یہ بخشا جائے، اس لیے پڑھایا کہ اس جنازہ پڑھانے کی وجہ سے 1000 منافق، کتنا؟ 1000 منافق جو اس نے لوگوں کو ساتھ گنڈ کے نال لایا سی، حضور دی دشمنی واسطے کوڑ با کے گلاں سنا سنا کے بندے گنڈے،
حضور دے خلاف پروپیگنڈے کیتے 1000 آدمی. جب جنازہ حضور نے پڑھا دیا تو آیت نازل ہوگی. اس آیت پر پچھلے درس میں بات کر چکا ہوں کہ محبوب آپ اسے معاف بھی کر دینا، میں نے اس کو معاف نہیں کرنا. اچھا کتنا غلیظ آدمی ہوگا خبیث، جس کے بارے میں اللہ قرآن میں فرمائے کہ محبوب آپ معاف کر دیں، میں نے اس کو نہیں چھوڑنا، آپ کا دشمن ہے، میں نے اس کو سزا دینی ہی دینی ہے. اور وہ سزا کیا ہے؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کا جو سب سے نچلا طبقہ ہے منافقین کو وہاں سزا دی جائے گی. اب جب جنازہ ہو گیا تو وہ جو 1000 بندہ تھا نا وہ اکٹھے ہوئے کسی جگہ. انہوں نے کہا یہ بڑا حرامزادہ نکلے ہے خبیث، سانو کی آندہ سی تے آخری میرے وصیت کر گیا بھی میرا جنازہ حضور پڑھا دے. ساری عمر مخالفت تے دشمنی تے عداوت تے نقصان پہنچائے، مرن ویلے آندہ جنازہ پڑھا دیں میں بخشیا جاؤں. انہاں کہ چھڑو یار، پھر نالے گستاخیاں کردہ سی، بے ادمیاں چوری چھپے، اتو کلمہ بھی پڑھدا سی، تسبیح بھی روڑدا سی، نمازی بھی سی. انہاں کہ چھڑو انہیں ساڑا بھی بیڑا غرق کیتے تھے، اپنا بھی بیڑا غرق کرتا ہے. آیتاں نازل ہوئیں نا تو ان 1000 بندے نے کہا کہ یہ جو آیتیں نازل ہو گئی ہیں اب تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو گیا. وہ 1000 بندہ جو منافق تھا اس نے اس پہ لان تان کی اور سب منافقت ترک کر کے انہوں نے کہا یہ تو اللہ کے سچے رسول ہیں. تو حضور پر وہ ایمان لے آئے اور بڑا ان کا ایمان 1000 بندے کا ایمان مضبوط ہو گیا. حضرت عمر کے سامنے جب یہ بات ظاہر ہوئی کہ اس لیے حضور تشریف لے گئے، اس کی بخشش کے لیے نہیں، مغفرت کے لیے نہیں، اس لیے تشریف لے گئے تھے 1000 بندہ جو ہے وہ اسلام میں آئے گا اور اس کا ایمان مضبوط ہوگا. جب حضور جنازہ پڑھا کے آئے تو غور سے سنیں ذرا. ہر ایک کے جنازے پڑھتے ہیں لوگ، لیکن اس آیت کا پھر مجھے معنی سمجھا دیں. کافر کا جنازہ پڑھتے ہیں لوگ، مسلمان کافر کا جنازہ تو نہیں ہوتا. تو پھر مسلمانوں میں منافق ہوتے ہیں نا، منافق کلمہ گو تے نمازی تے پکا تصویر روڑن والا. آیت ذرا غور سے سننا، لا تصلی علی احد منہم مات ابدا. اے محبوب آج کے بعد جو منافق مر جائے آپ نے ہرگز اس کا جنازہ نہیں پڑھنا نہ پڑھانا ہے. میرے بیٹوں، میرے بھائیوں، بزرگوں، میں بڑے درد دل سے عرض کروں گا کہ آیت ہے قرآن. میرے بیٹے روایت نہیں کہ تو کھڑا ہو کے کہہ دے کہ جی ضعیف ہے، قرآن ہے. میں پھر آیت پڑھتا ہوں، لا تصلی علی احد منہم مات ابدا. ان میں سے جو منافق مر جائے آپ نے ہرگز اس کے جنازے پہ نہیں جانا. ولا تقم علی قبرہ، صرف جنازہ نہیں اس کی قبر پر بھی نہیں جانا. افسوس نہیں کرنا، تعزیت نہیں کرنی، اس کی قبر پہ نہیں جانی، کیونکہ منافق ہے، بے ایمان ہے. تو یہ 3 درجے ہیں. سورہ بقرہ میں قرآن شریف کھولیں گے نا، پہلے صفحے پہ سورہ فاتحہ ہے، دوسرے پہ الف لام میم سورہ بقرہ شروع ہوئی. اس لیے اگلے ورقے پہ پہلی 5-6 آیتیں پڑھیں گے. 3 طبقات کا ذکر ہے، مومن، کافر اور منافق. یہ 3 درجے ہیں. تو منافق دوزخ کا جو سب سے نچلا طبقہ ہے وہاں جلے گا، اور اس کی مسجد بھی ہوتی ہے، وہ حضور کی دشمنی بھی کرتا ہے، دعوت بھی رکھتا ہے. تو یہ چیز جو ہے اس آیات کے اندر. پھر اس کے بعد یہ آیت آئی کہ دیکھو صحبت خراب کرتی ہے بندے کو، اس لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. 119 نمبر سورہ توبہ کی. اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کا. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور جو سچے لوگ ہیں ان کے ساتھ ہو جاؤ، ان کے ساتھ رہو. کن کے ساتھ؟ جو سچے. صادق کہتے ہیں سچا، اور صادقین جمع ہے، سچے لوگوں کے ساتھ.
تقوی کا معنی ہے اللہ کی خشیت و خوف دل میں رکھنا. تو سچے لوگوں کے ساتھ رہو. تو سچے لوگ کون ہیں؟ اس سے مراد کون لوگ ہیں؟ تفسیر صافی میں امام لکھتے ہیں کہ سچے لوگوں سے مراد وہ اہل ایمان ہیں جن کی نیت بھی سچی ہو، بات بھی سچی ہو، کام بھی سچے ہو. تین چیزیں، نیت بھی سچی ہو، بات بھی اور کام بھی سچے ہو. کیونکہ جس کی بات سچی ہے لیکن نیت سچی نہیں، یعنی زبان پر اسلام کا اقرار ہے، دل میں کفر ہے، تو وہ عقیدے کا منافق ہے. وہ عقیدے کا منافق ہے. اور جس کی بات سچی ہے مگر کام سچے نہیں، یعنی زبان سے کہتے ہیں کہ نماز فرض ہے مگر نماز پڑھتا نہیں، کہتا ہے نماز فرض ہے لیکن نماز، تو وہ کیا ہے؟ وہ عمل کا منافق ہے. جو بندہ کہتا ہے کہ نماز فرض ہے لیکن پڑھتا نہیں، تو وہ کس کا؟ عمل کا منافق ہے کہ کہہ رہا ہے لیکن کرتا نہیں. اور جس کے کام سچے ہیں مگر بات سچی نہیں، یعنی نماز بھی پڑھتا ہے اور پھر سارا دن جھوٹ بھی بولتا ہے، وہ قول کا منافق ہے. ایک ہے عقیدے کا منافق، ایک ہے عمل کا منافق، ایک ہے قول کا منافق. وہ ہے جو نمازی بھی اور جھوٹ بھی بولتا ہو، چغلیاں اور غیبت بھی کرتا ہو، گالیاں بھی دیتا ہو. تو اللہ کریم نے اس آیت کا مقصد یہ ہے کہ منافق چاہے عقیدے کا ہو یا قول اور عمل کا، اس سے بچو، اس سے بچو. جس کا عقیدہ بھی سچا اور قول اور عمل بھی سچا ہو، اس کا ساتھ دو اور اس کی صحبت اختیار کرو. ایک حدیث شریف ہے مسلم شریف میں 6639 نمبر حدیث ہے، صحیح مسلم میں کتاب البر میں. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا سچائی کو لازم پکڑ لو، اپنے اوپر سچائی کو غالب کرو، سچائی پہ چلو، سچائی پکڑو. حضور نے فرمایا اس لیے کہ سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے، سچائی اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے. سچائی کتنی پیاری حضور کی حدیث ہے، سچائی نیکی کی طرف اور نیکی جنت کی طرف. ایک انسان ہمیشہ سچ بولتا رہتا ہے، وہ سچ بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک صدیق لکھ دیا جاتا ہے. من النبیین والصدیقین، اس کو صدیق کا درجہ ملتا ہے جو جھوٹ کے قریب نہیں جاتا، ہمیشہ سچ بولتا ہے، سچ تولتا ہے، سچ قول کا بھی سچا، عمل کا بھی سچا، عقیدے کا بھی سچا. اللہ کی بارگاہ میں اسے کیا لکھا جاتا ہے؟ صدیق. کونوا مع الصادقین. اور تم جھوٹ سے بچو کیونکہ جھوٹ گناہوں کی طرف لے جاتا ہے. جھوٹ سے بچو، جھوٹ گناہوں کی طرف لے جاتا ہے، گناہ دوزخ کی طرف لے جاتا ہے. ایک انسان ہمیشہ جھوٹ بولتا رہتا ہے اور جھوٹ بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کذاب لکھ دیا جاتا ہے. کذاب، مسلم شریف کی حدیث، نبی پاک کا فرمان. کذاب کا معنی ہے بہت بڑا جھوٹا، اللہ کی بارگاہ میں لکھ دیا جاتا ہے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا 4 خصلتیں ایسی ہیں کسی آدمی میں پائی جائیں تو وہ پکا منافق ہے. یہ حدیث شریف جو ہے یہ بخاری میں ہے، صحیح بخاری میں کتاب الایمان میں. وہ 4 عادتیں کسی بندے میں پائی جائیں تو نبی پاک نے فرمایا وہ پکا منافق ہے. جس میں ان میں سے ایک خصلت پائی جائے تو اس کے اندر نفاق کی ایک خصلت موجود ہے، حتیٰ کہ وہ اسے ترک کر دے. جب وہ ترک کرے گا تو پھر بچ جائے گا، نہیں تو پھر اسی حال میں رہے گا. وہ 4 خصلتیں کیا ہیں؟ اذا اؤتمن خان، جب امانت رکھی جائے گی تو خیانت کرے گا. پیسے امانت رکھی ہے، کوئی چیز میں لوڑ پئی سی میں خرچ لے رہا، امانت میں خیانت، یہ پہلی نشانی ہے کس کی؟ منافق کی. اذا اؤتمن خان،
امانت رکھی جائے تو کیا کرتا ہے؟ خیانت کرتا ہے. اور جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے. اذا حدث کاذب، جب بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا. اور جب کسی سے وعدہ کرے، عہد کرے، ایک ہوتا ہے وعدہ، ایک ہوتا ہے عہد. وعدہ اور چیز، عہد ایگریمنٹ کو کہتے ہیں. ایگریمنٹ دو بندوں کے درمیان ایک معاہدہ طے پا گیا، عہد ہو گیا. یا کسی سے کوئی وعدہ کیا تو منافق کی ایک نشانی ہے وعدے کی خلاف ورزی کرے گا، وعدے پورے نہیں کرے گا. اگر کوئی معاہدہ ہوا ہے تو اس کو توڑنے کی کوشش کرے گا. عہد شکنی اسے کہتے ہیں. عہد کرے تو عہد شکنی کرے. اور چوتھی علامت ہے کہ جب کسی سے جھگڑا کرے گا تو بد کلامی کرے گا. کسی سے جھگڑا کرے گا تو بد کلامی کرے گا. یہ ہے منافق کی 4 نشانیاں. چونکہ اس آیت سے پہلے بھی اور بعد میں بھی منافقین کا ذکر چل رہا ہے، اس لیے مفسرین کرام نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 119 میں اس کی تفصیل بیان کی ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سچے لوگوں کے ساتھ رہو. کیوں؟ مفسرین فرماتے ہیں اس لیے کہ اس آیت میں سچے بننے کا آسان طریقہ اللہ نے بیان کیا. میں اور آپ، ہم میں سے جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ میرا شمار ان سچوں میں ہو جائے جن سچوں کا اللہ نے اس آیت میں ذکر کیا ہے، تو بندہ سچا کیسے بنے گا، کیسے اللہ کے نزدیک سچا کہلائے گا؟ جب وہ سچے لوگوں کی صحبت اختیار کرے گا. اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، جو سچے لوگ ہیں ان کی صحبت اختیار کرو. تو ان کے ہاں سچائی کا عملی جب سچے لوگوں کے ساتھ بیٹھو گے نا، عقیدے کے بھی سچے، عمل کے بھی سچے، قول کے بھی سچے، تو سوسائٹی کا اثر صحبت کا تمہارے اندر کیا ہوگا؟ تمہارے لیے سچائی کا راستہ اختیار کرنا آسان ہو جائے گا. سچائی کا راستہ اختیار کرنا. اور اس حدیث پر میں ختم کر رہا ہوں. بہت پیاری حدیث، بہت پیاری. یعنی اپنی بیٹی بیٹوں کی اصلاح کے لیے، اولاد کی اصلاح کے لیے، اور اپنی اصلاح کے لیے، اپنی بیوی بچوں کی اصلاح کے لیے بہت چوٹی کی حدیث ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بری سوسائٹی سے تنہائی بہتر ہے. بس یہ آخری ہے، اس وقت توجہ سے سن لیں. میں وقت زیادہ لے لیتا ہوں کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ بات ادھوری نہ رہے. پھر ایسے کیا کہتے اسے وقت گزاری تو نہیں کرنی نا، وقت ضائع بھی نہیں کرنا. ایک ایک لمحہ میں آپ کا ضائع نہیں کرتا. کوشش ہوتی کہ ایک ایک سیکنڈ کی قدر و قیمت پڑے. میں پھر تھوڑی سی توجہ چاہتا ہوں. بہت بڑی بات ہے جو آج کے درس میں ہم سیکھ کے جا رہے ہیں. بری سوسائٹی سے بہتر ہے بندہ تنہائی میں بہتر ہے، اور تنہائی سے نیک سوسائٹی بہتر ہے. بری مجلس سے بہتر ہے کلیا رہو، انہوں کو نہ بابا اٹھو، نہ انہوں بیٹھ دے کو. اور تنہائی میں بیٹھنا اس سے بھی بہتر یہ ہے، اس سے بھی بہتر یہ ہے کہ نیک سوسائٹی، نیک افراد، ان کے ساتھ جڑ جاؤ، ان کے ساتھ بیٹھ جاؤ. یہ حدیث جو میں نے سنائی ہے نا، اسی پر میرا درس مکمل ہوا. شعب الایمان میں حدیث کا ریفرنس کوٹ کرنا ضروری ہے. شعب الایمان میں اور بہقی میں یہ حدیث ہے. اس کا نمبر ہے 4993. اللہ تعالی ہمیں اچھی سوسائٹی، اچھی صحبت میں بیٹھنے اور بری مجلس سے بچ کر تنہائی میں رہنے کی اللہ ہمیں توفیق دے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی